ہمیں اپنے طور طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سول کے نظام میں ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے. مارکہ حق ایسے نہیں جیتا جاتا، اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے، ایک ڈسپلن ہے. مثال کے طور پہ ایک کپتان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ تمہاری ٹرانسفر لاہور سے وزیرستان ہو گئی ہے، وہ بغیر چوں چراں کیے اپنا بستر اٹھاتا ہے اور بیگ اٹھاتا ہے اور جا کے ڈیوٹی پہ اگلے دن رپورٹ کر دیتا ہے. اسی طرح کسی میجر کو آرڈر ملتا ہے کہ آپ کی پوسٹنگ جو ہے بلوچستان کے ہارڈ ایریے میں ہو گئی ہے اور وہاں پہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے، تو وہ اسلام آباد پنڈی سے اٹھتا ہے اور سیدھا جا کے بلوچستان کے ہارڈ ایریے میں ڈیوٹی پہ پہنچ جاتا ہے. سول کے اندر آپ کسی بندے کی ٹرانسفر کریں تو ایک تباہی آ جاتی ہے صبح سے شام تک سفارشوں کی، کہ کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے گھر سے 5 میل دور بھی نہیں جانے کے لیے تیار ہے. حتیٰ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھی اپنے گھر کا پتہ بتا دو تاکہ اس کے سامنے تمہاری گلی میں یا محلے میں کوئی دفتر تلاش کریں تاکہ تمہیں گھر سے زیادہ پرے نہ جانی پڑے. تو یہ ہمارے جو سول میں مسائل ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں بھی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے ایک مشن کے ساتھ جڑیں اور ہم بھی وہی جذبے کے ساتھ کام کریں جس جذبے کے ساتھ ہماری مسلح افواج اپنی جنگ جو ہے وہ لڑتی ہے. میں اپنے حلقے میں ایک شہید کے گھر تعزیت کرنے گیا. اس ماں کا بیٹا بلوچستان میں شہید ہوا اور تب شہید ہوا کہ جب وہ اپنی یونٹ سے چھٹی لے کر اپنی چھٹی پر گھر آنے کے لیے روانہ ہوا، اور اس نے وہاں سے چلنے سے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے بتایا کہ وہ کل واپس آ رہا ہے، اور اس کی ماں نے اس کے لیے بڑے شوق سے کھانے تیار کیے. لیکن جو ہی وہ اپنی یونٹ سے نکلا تو ایک آئی ڈی کے ذریعے بلاسٹ کیا گیا، وہ اور اس کے ساتھی اس گاڑی میں شہید ہو گئے. تو اگلے دن اس ماں کے گھر کے آنگن میں اس کے بیٹے کی میت پڑی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماں کے کیا جذبات ہوں گے. تو میں نے جب اس والدہ سے تعزیت کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. اس نے بڑے فخر سے مجھے کہا کہ آپ میرے سے افسوس نہ کریں، مجھے مبارک دیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے اور اس وطن کے لیے شہید ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اسی وقت اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اس ماں کے سینے میں لوہے کا دل ہے یا انسانوں جیسا ہمارا ہی دل ہے. یہ وہ جذبہ ہے، اس جذبے نے مارکہ حق جتایا ہے، اور اسی طرح کی قربانی کا جذبہ ہمیں مارکہ ترقی کے لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنے مفاد کو، اپنے انٹرسٹ کو اپنے ملک کے مفاد کے تابع کریں. اور اگر ہم سب مل کر ملک کے مفاد کے لیے جدوجہد کریں، مجھے یقین ہے کہ 10 سالوں کے اندر ہم پاکستان کی کایا پلٹ سکتے ہیں. پاکستان دنیا کے صف اول کی معیشتوں میں آ سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں میری بڑی ایک آبسیشن تھی. چین ہمارا برادر ملک ہے، اس نے بڑی بے مثال ترقی کی، اور یہ اب ایک پرانی کہانی ہو گئی ہے. نئی کہانی جو ہے وہ ہے ویتنام کی، کہ جو سن 2000 میں ہماری ایکسپورٹ غالباً $5 ارب تھی، ان کی $2.5 ارب تھیں. تو آج ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 1990 میں، آج ہماری ایکسپورٹ $40 ارب ہے، ان کی ایکسپورٹ $408 ارب سے اوپر ہے. تو مجھے بڑی فیسینیشن تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. میں وہاں پر گیا تو مجھے وہ ایک انہوں نے فیکٹری کا وزٹ کرایا جسے ون فیسٹ گاڑی ہے، اور امیزنگ سٹوری کہ 1993 میں ایک غریب گھر کا نوجوان
جو جنگ کے اندر ویتنام کی جنگ میں تباہ ہوا، اس کو سوویت یونین نے اسکالرشپ دیا، جیسے کہ وہ کمیونسٹ پارٹیاں اسکالرشپ دیتی ہیں، تو وہ اسکالرشپ کے اوپر ماسکو گیا، اس نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یوکرین میں جا کر اس نے چھوٹا سا نوڈل کا کاروبار شروع کیا، اور وہ نوڈل کا کاروبار اس کا کافی پھیلتا گیا، اور وہ نوڈل کا کاروبار اتنا اس نے پھیلا لیا کہ اسے غالباً 150 یا 200 ملین ڈالر میں نیسلے نے خرید لیا۔ تو اس پیسے کو وہ امریکہ بھی لے کے جا سکتا تھا، اس پیسے کو وہ یورپ میں بھی پار کر سکتا تھا، بڑی زندگی آسانی سے گزار سکتا تھا۔ اس نے وہ پیسہ لیا اور سیدھا واپس ویتنام آیا، اور ویتنام میں آ کر اس نے اپنے کاروبار کو پہلے ایک سپر مارکیٹ کی چین خریدی، پھر ریل اسٹیٹ کے اندر گیا، پھر دیگر بزنسز کے اندر گیا، اور حد یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویتنام میں رہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ون گروپ کو 3 یا 4 یا 5 جگہ زندگی میں راستہ کراس کیے بغیر آپ اپنی زندگی مکمل کریں، چونکہ ون سکول بھی ہے، ون ہاسپٹل بھی ہے، ون ہاؤسنگ کمپلیکس بھی ہے، ون فارماسیوٹیکل بھی ہے، ون سپر مارکیٹس بھی ہیں، ون پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے، ون گاڑیاں بھی ہیں، ون موٹر سائیکلز بھی ہیں، دنیا کی ہر چیز ہے جو ون گروپ بنا رہا ہے۔ اٹ از اے ملٹی بلین ڈالر کمپنی۔ ناؤ ویتنام بیکیم ویتنام آن دا سکسیس آف سچ انٹرپرائز، کہ وہ ایک بزنس مین ہے کہ جو اس دولت کو لے کر باہر جا کے آرام سے پار کر سکتا تھا، پراپرٹیز خرید سکتا تھا۔ اس نے اس پیسے کو لا کر اپنے ملک کے اندر ایک نہیں ملٹیپل امپائرز کھڑی کر دیں، اور اس کے ساتھ جب انہوں نے گاڑی، اس نے سوچا کہ میں نے سب کچھ بنا لیا ہے، تو اب میں کوئی ایک ایسی چیز بناؤں کہ جو بین الاقوامی سطح پہ ویتنام کو متعارف کرائے۔ تو اس نے ایک انجینئرز کی ٹیم اسمبل کی جرمنی سے اور کچھ ممالک سے، انہوں نے کہا جی گاڑی ڈیزائن کرو، اور گاڑی ڈیزائن کی، ون فاسٹ بنائی، پہلے انٹرنل کمبسشن انجن کی بنائی، پھر جب اس نے دیکھا کہ اب یہ ای وی آ رہی ہے، اس نے کہا جی چینج کرو ای وی۔ ٹوڈے مور دین 50% آف ویتنامز آٹوموبائلز انکلوڈنگ آل ٹائپس از ون فاسٹ۔ اس کی ای وی جو ہے مور دین 50% مارکیٹ شیئر ہے۔ دیکھیے دیز آر دا اسٹوریز دیٹ وی نیڈ ٹو کاپی اینڈ ایمولیٹ ان پاکستان۔ کاش ایک ون گروپ پاکستان میں بن جائے اور ہم اس کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ پرو بزنس نہیں ہے، وہ اینٹی بزنس ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیوروکریٹک سسٹم میں ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کام نہ کر کے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے، بجائے یہ کہ ہم پرو بزنس ہو کے اس کو ٹھیک کریں۔ اس کی تطہیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تطہیر بھی ہمیں مل کے کرنی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اچھی جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تکرار سے ہمیشہ ہر میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں ایک ہی بات کہتا تھا، چونکہ ہمارا جو اڑان پاکستان کا ڈائگنوسٹکس ہے اس میں ہم نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کا صرف ایک ہی ضمانت ہے، ایکسپورٹ، ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ اور وہ کیوں؟ دیکھیے 90 لاکھ پاکستانی بیرون ملک ہیں، 9 ملین پاکستانیز آر ابراڈ۔ 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر کی ریمیٹنس بھیجتے ہیں۔ 24 کروڑ پاکستانی جو ملک کے اندر ہیں وہ 24 کروڑ مل کر 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ کہاں 90 لاکھ پاکستانی ملک کو 40 ارب ڈالر کما کے دیتے ہیں، اور ان 90 لاکھ کے مقابلے میں 24 کروڑ جو پاکستانی ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم بھی 40 ارب ڈالر ہی کما کے دیتے ہیں برآمدات کے ذریعے، جو کہ ہمارے
پوٹینشل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس ملک کے پاس اتنے وسائل ہوں، زراعت کی بنیاد ہو، صنعت کی بنیاد ہو، سروسز کی بنیاد ہو، ٹیکنالوجی کی بنیاد ہو، اگر ہم صرف $40 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس $40 ارب کو $400 ارب میں تبدیل کرنا ہے جیسے ویتنام نے کیا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کر سکیں. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ہم نے ایک ایکسپورٹ کلچر ہی نہیں پیدا ہونے دیا اس ملک میں. ابھی پچھلے دنوں گجرانوالے چیمبر نے ایک ایگزیبیشن کی اسلام آباد میں اپنے بزنس وہاں پہ جو بزنسز کی تھی. اسی طرح میں کئی اور چیمبرز کی ایگزیبیشنز میں جاتا ہوں. دنیا کی بہترین کوالٹی کا مال ہمارے لوگ بناتے ہیں. ان کی کرافٹس مین شپ، ورک مین شپ، ان کے جینیس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، اچھا یہ بتائیں آپ ایکسپورٹ کتنی کر رہے ہیں؟ ہاں جی سوچ رہے ہیں. اچھا جی کتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں بس یہ جی ابھی شروع کیا ہے، کچھ سوچ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ سوچو نہیں، یہ اب ایکسپورٹ کو ہمیں اسی جذبے سے لینا ہے جیسے ہم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو لیا تھا. چونکہ ایکسپورٹ ہماری قومی اقتصادی معاشی خود مختاری کی واحد ضمانت ہے. ہم یہ بانڈ ایشو کر کے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے لے کر، دوست ملکوں کے ڈپازٹ لے کر اپنا ملک کا نظام نہیں چلا سکتے. کتنی دیر چلائیں گے؟ ہمارا بنیادی المیہ یہ ہے کہ وی کنزیوم مور دین وی پروڈیوس، بوتھ ان فسکل ٹرمز اینڈ ان ایکسٹرنل سیکٹر. ملک کے اندر ہمارے اخراجات جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. سو ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے. اور ایکسٹرنل سائڈ پہ ہم جو کچھ امپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے ہماری ایکسپورٹ بہت درجے کم ہے. اس سے خسارہ ہوتا ہے. اس خسارے کے لیے ہمیں کبھی IMF کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی دوست ملکوں سے جا کے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہمارے پاس تھوڑی بہت ڈپازٹ کر دیں. کوئی عزت کی بات تو نہیں ہے وہ. یا پھر ہمیں بانڈ ایشو کرنا پڑتا ہے، لون لینا پڑتا ہے، اس کو بھی پے بیک کرنا اور لائبلٹی بڑھ رہی ہے. سو دنیا میں واحد راستہ کیا ہے؟ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے 1 ایکسپورٹس کی ہیں، نمبر 2 امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ہے، ذرا مبادلہ بچایا ہے، نمبر 3 فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ حاصل کی ہے. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے. ہمارے ہاں کتنی FDI ہے؟ $1.5 ارب. ویتنام کی آبادی 10 کروڑ ہے، کتنی FDI ہے؟ $28 ارب. میانمار کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر بھی $4-5 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے. سو لہذا اب ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ سیریس. لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ وہ ہمیشہ ایک پلان بناتے ہیں، لیکن وہ پلان کیا کرے؟ ایک آرکیٹیکٹ تو نقشہ ہی بنا سکتا ہے نا. ہاں پلاننگ منسٹری کا کام تو نقشہ بنا کے دینا ہے، لیکن اس کا کام تو ایک نقشے کے ساتھ تعمیر کرنا تو نہیں ہے. تعمیر تو ہم نے قوم نے مل کر کرنا ہے. تعمیر کیسے ہوگی؟ تعمیر کرنے کے لیے آپ کو ملک میں امن چاہیے، آپ کو ملک میں سٹیبلٹی چاہیے، آپ کو ملک میں پالیسیز کا تسلسل چاہیے، اور آپ میں ملک میں ایک اصلاحات کے ساتھ مسلسل ریفارم کی ضرورت ہے. آپ دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں، جاپان، چین، ملیشیا، کوریا، سنگاپور، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، گلف، کسی ملک کو دیکھ لیں، کسی ملک نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ترقی نہیں کی. یہ 2-2, 4-4 سال، 5-5 سال کے پھیروں کے ساتھ کسی ملک نے ترقی نہیں کی. کیونکہ پالیسی جو ہے وہ تب کامیاب ہوتی ہے جب کم از کم اسے 10 سال کا تسلسل ملے. پالیسی ڈز ناٹ ڈیلیور بفور 10 ایئرس. پروجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ نے ایک عمارت بنانی ہے، سڑک بنانی ہے، 2-3 سال میں بنا لیں گے. لیکن پالیسیز جو ہیں، آپ دنیا بھر کی مثال اٹھا لیں، 10 سال کے تسلسل کے بغیر وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی. اور آپ کسی بھی ملک
کہ میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی سب سے تازہ ترین مثال روانڈا کی ہے کہ جنہوں نے پچھلے 20 سالوں میں وہ ملک جہاں ایک دن میں 1 ملین کا جینوسائیڈ ہوا تھا، آج وہ امن کا گہوارہ ہے اور ایک اقتصادی ترقی کا کامیاب نمونہ ہے. چونکہ 20 سال سے ایک تسلسل پہ ان کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک اکنامک ویژن دیا اور اس سے وہ ملک بدل گیا. تو پاکستان کو بھی اب جس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایجنڈا ہے. پہلے ویژن 2010 ہم نے بنایا کہ بھی 2010 تک ہم اپر مڈل انکم کنٹری بنیں گے. لوگ کہتے ہیں 2010 وہ دور ہے، وہ 2010 اس طرح گزر گیا. لیکن ہم نے 2 سال میں ماشاء اللہ لگا اس کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، امپلیمنٹ نہیں کیا. پھر ویژن 25 بنایا کہ بائی 25 وی ول بی ان ٹاپ 25 اکانومیز. اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ جی یہ بجلی نہیں ہے 20 گھنٹے یہاں پہ روز خودکش بمبار پھٹتا ہے، اب ہمیں سپنا بیچ رہے ہیں، چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم 25 اکانومیز میں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. سی پیک جیسا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. 3 سالوں میں $25 ارب کی انویسٹمنٹ آئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ پاکستان از پوائز ٹو بی ان ٹاپ 20 اکانومیز بائی 2030. ہم نے نہیں کہا G20 کی یعنی کہ اندر بائی 2030 پاکستان آ جائے گا اگر اس رفتار سے چلا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے 2018 میں اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا. ہم نے ایک ڈی ٹور لے لیا اور اس وقت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چند ہمارے جو اس وقت کے ججز تھے اور جنرلز تھے ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے. کیا ہوا کہ انہوں نے کس بات میں آ کے اپنے بچوں کے پیچھے لگ کے کیسے فیصلے کیے کہ زبردستی ملک کا جو کانٹا بدل دیا گیا بائی RTS. اگر وہ 5 سال تسلسل کے مل جاتے اور آج پاکستان کسی اور ٹریجیکٹری پہ ہوتا. لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس پورے مومنٹم کو پنکچر کیا. یہ آپ کے پاس اب ہم پھر چینی لوگوں کو بمشکل راضی کر کے لا رہے ہیں. یعنی کہ 2017-18 میں اگر آپ کراچی سے اسلام آباد کسی پرواز میں ہوتے آپ کو 10-12 چینی ہر فلائٹ میں نظر آتے ہیں. Everywhere they were businessmen looking for opportunity. کیوں؟ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے انہیں کہا تھا جاؤ جا کے پاکستان میں انویسٹ کرو. They were looking for opportunities. وہ اسپیشل اکنامک زون بنانے آ رہے تھے. کیا ہوا؟ ہمیں تو چور ڈاکو بنایا، ہمارے ساتھ سی پیک کو بھی چور ڈاکو بنا دیا، اسکینڈلائز کر دیا. اس کے خلاف ایسے بےہودہ اسکینڈلس بیانات دیے کہ وہ سارے چینی انویسٹر ایک ایک کر کے بھاگ گئے یہاں سے، کوئی ویٹنام، کوئی کمبوڈیا، کوئی لاؤس. تو میرا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں شوٹنگ ان آر اون فیٹ کا اب سلسلہ بند کر کے یکسو ہو کر صرف ایک اقتصادی لانگ مارچ پہ فوکس کرنا چاہیے. دیر از نو شارٹ کٹ. دنیا میں ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ 10 سے 15 سال کا مجاہدہ ہے، ہر ملک نے کیا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اسی طرح دائروں کے سفر میں پھنسے رہیں گے. تو لہذا جیسے میں نے کہا آپ سے کہ میں ہمیشہ ہر میٹنگ میں اس بات کو اٹھاتا تھا کہ ہمیں اگر اکنامک سوورینٹی لینی ہے تو ایکسپورٹ از دا اونلی میتھڈ، اونلی ونڈو جس سے مل سکتی ہے. وی ہیو ٹو انلیش آر فل ایکسپورٹ پوٹینشیل. تو پچھلے ہفتے پھر پرائم منسٹر صاحب نے میری ذمہ داری لگائی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ود ان 2 to 3 weeks کنسلٹ کریں سب سے. ایٹ لیسٹ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم IMF کے پروگرام میں ہونے کی وجہ سے اس بندش میں ہیں کہ نہیں کر سکتے، چونکہ ایک وہ بڑا ٹائٹ ڈسپلنڈ پروگرام ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے مسائل ایسے ہیں نا، جب آپ ایک مریض ہو جائیں، معیشت کو بیمار کر دیں تو ڈاکٹر جو نسخہ لکھے گا وہ سخت ہی ہوگا نا، کڑوی دوائی ہوگی، اس میں آپریشن بھی ہو سکتا ہو، تو وہ خوشگوار نسخہ تو نہیں ہوگا. کوئی بھی نسخہ از ناٹ کینڈیز. یعنی کہ جب ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے اس میں ٹافیاں تو نہیں ہوتی ہیں، اس میں حلوہ تو نہیں ہوتا، اس میں تو کڑوی گولیاں ہی نکلنی پڑتی ہیں. تو IMF کا بھی جو نسخہ ہوتا ہے وہ ایک کڑوا نسخہ ہی ہوتا ہے جسے آپ کو نگلنا پڑتا ہے تاکہ آپ صحت یاب ہو سکیں. تو لہٰذا یہ ایک ہماری بندش ہے
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بندش کے اندر رہتے ہوئے بہت سارا موقع اور اپرچونٹی ہے جو ہم اپنے بیوروکریٹک سسٹم کے ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے انلیش کر سکتے ہیں. جو ہمارا پوٹینشیل ہمارے اپنے ریگولیشن نے، ہماری اپنی غیر ضروری جو بندشیں ہیں، اس نے جو آبسٹیکلز کھڑی کی ہوئی ہیں، جو روڈ بلاکس لگائے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانے میں تو آئی ایم ایف نہیں ہمیں روکتا. تو لہٰذا پرائم منسٹر صاحب نے پھر کہا کہ آپ 2 ہفتوں میں ایک رپورٹ دیں کہ جس سے ہم یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس کے اندر کہاں کہاں ریڈ ٹیپ ہے، کہاں کہاں انڈیو ریگولیشن ہے، اور کدھر کدھر ہم فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں کہ جس سے ایکسپورٹ کو ہم پروموٹ کر سکیں. تو میں آپ کو پہلی چیز تو یہ کہوں گا کہ آپ اس میں رہنمائی کریں ہماری، جیسے آپ نے بجٹ کے لیے بھی پروپوزلز بنائے ہیں. مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان سب کے ساتھ مل کر جو ایکسپورٹرز ہیں بتائیں کہ ان کو کس طرح فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے ان ٹرمز آف ایٹ لیسٹ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، کہ جہاں پہ انہیں انڈیو رکاوٹوں کا سامنا ہے، انڈیو ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، انڈیو این او سیز کا سامنا ہے، کس طریقے سے ہم ان کے راستے کے پتھر ہٹا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم سرخ فیتا کاٹ سکتے ہیں. وی کین میک دیئر لائف سمپلر سو دیٹ دے کین ایکسپورٹ مور. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگلے 2 سالوں میں، یہ 2027 تک ہم آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس بہت فسکل اسپیس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس فیسیلیٹیشن کی اسپیس ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی ایکسپورٹر $100 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، 100 ملین کی تو کر رہا ہے نا، اسی بجلی کے نرخ پہ کر رہا ہے، اسی ٹیکس کے ساتھ بھی کر رہا ہے، تو اگر ہم تھوڑا دھکا لگائیں تو کیا وہ 100 سے 120 ملین ڈالر پہ نہیں جا سکتا؟ اگر کوئی ایکسپورٹر $50 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو کر رہا ہے نا، کیا تھوڑا دھکا لگائیں تو 50 سے ہم 60-65 پہ نہیں جا سکتے؟ اگر کوئی $500 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہم تھوڑی سی ایکسٹرا پش کریں تو انہی حالات کے اندر اس ایکسٹرا پش کے ساتھ 650-700 ملین ڈالر پہ نہیں جا سکتے. سو اگلے 2 سالوں میں جو ہمارے لیے آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹریچ اینڈ ایکسٹریکٹ آر پوٹینشیل انڈر دا گیون سینیریو. جو کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی اس پروگرام کے اندر شاید ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی، لیکن ایک پش ہم کر سکتے ہیں اس طرح کہ جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کریں، فیسیلیٹیشن کریں، جو آپ کے راستے کی فرکشن ہے، جو آپ کی رفتار روکتی ہے، اس کو ختم کریں. ونس وی آر تھرو ود دا آئی ایم ایف پروگرام، یس دین وی کین گو فار مور ریڈیکل ریفارمس اینڈ دین وی کین گو آن دا پاتھ آف ایکسلریشن کہ کس طریقے سے ہم 100 ملین سے 200 پہ جائیں، 200 سے 400 پہ جائیں، وہ ایک فاسٹ ٹریک پہ جا سکتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی اے فیزڈ اپروچ. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں 2035 تک $100 ارب کی ایکسپورٹ حاصل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایٹمی صلاحیت اس ملک کے دفاع کے لیے ضروری تھی. دیر از نو اسکیپ. معاشی خود مختاری کے لیے it has to become our national mission and therefore I have requested جہاں بھی میں بھی جاتا ہوں کہ ہر چیمبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر اس پہ رہنمائی کرے. ایف پی سی سی آئی کو ہم نے دعوت دی ہے کہ چیمبرز کے ساتھ مل کر ہر ڈسٹرکٹ کا ایکسپورٹ پلان بنائے. ہر ضلع کے اندر ایسی پروڈکٹس ہیں which can be exported، چاہے وہ ہینڈی کرافٹس ہیں، چاہے وہ لوکل وہاں کا کوزین ہے، چاہے وہ لوکل گارمنٹس ہیں، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہے، چاہے فروٹ ہیں، چاہے ویجیٹیبل ہیں، چاہے کوئی ایگزاٹک مٹیریل وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی ہربز ہیں، کوئی جڑی بوٹی ہے، لائف سٹاک ہے. پاکستان کے ہر ضلع میں ایکسپورٹیبل آئٹم موجود ہے، لیکن جو کمی ہے ہم نے ان کو صحیح طرح ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں لے کر گئے. اگر ہمارے پاس پروڈکٹ ہے تو ہم اسے پروسیس نہیں کرتے، اگر ہم اسے پروسیس کرتے ہیں
تو ہم اسے صحیح طرح سے پیکج نہیں کرتے. اب اگر اسے پیکج کرتے ہیں تو ہم اسے صحیح طرح سے پلیس نہیں کر سکتے. اگر ہم اسے پلیس کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں کی جو برانڈنگ ہے, پروموشن ہے, اس میں کمی ہے, یا پھر ہمارے پاس کمپلائنس کی کمی ہے کہ جو اس مارکیٹ کے سرٹیفیکیشن یا کمپلائنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس ویلیو چین ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ. مجھے بتائیں کہ وزیر آباد میں کٹلری بنتی ہے, بہترین بنتی ہے, اس میں سیالکوٹ میں بنتی ہے, کیوں نہیں ہمارے پاس؟ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی کٹلری کا مارکیٹ شیئر ہمارے پاس کتنا ہے, نیگلیجبل. وائی کی ناٹ وی اسکیل اپ؟ بیکاز ہم جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں شاید اس کی کمپلائنس ہم نے نہیں لی ہوگی, کہ جو اس میں پروسیسنگ ہے اس کی کمپلائنس نہیں ہوگی, لہذا وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. تھوڑی ایفرٹ کریں, وہ سرٹیفیکیشن لیں, وہ کمپلائنس لیں, تو مارکیٹ کھل جائے گی. اسی طرح گجرات میں کب سے فین انڈسٹری ہے, نسل در نسل فین انڈسٹری ہے. واٹ از آور مارکیٹ شیئر ان دا گلوبل فین انڈسٹری؟ نیگلیجبل. سملرلی آپ ہر سیکٹر میں آتے جائیں, گجرانوالا میں آ جائیں, ڈسکا میں چلے جائیں, لاہور میں آ جائیں, کراچی چلے جائیں, ہر شہر کے اندر انڈسٹری ہے. ویئر وی ہیو لیکڈ از کہ ہم اسکیل اپ نہیں کر سکے. ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ دنیا کی جو 40 سب سے بڑی ٹریڈ کیٹیگریز ہیں اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے. ہمارا بمشکل ان میں سے مارجنل کوئی 6-7 کے اندر موجودگی تھی, لیکن کسی میں بھی مارکیٹ شیئر نہیں تھا. پھر وی لکڈ ایٹ دا 40 فاسٹسٹ گروئنگ ٹریڈ سیگمنٹس کے جو پروڈکٹ کیٹیگریز ہیں جو فاسٹسٹ گروئنگ ہیں, ان میں سے ہارڈلی ہم 3 میں مارجنلی تھے. تو نہ آپ وہاں پر ہیں کہ جہاں والیوم ہے, نہ ہم وہاں پر ہیں جہاں پہ گروتھ ہے. تو یہ تو بڑا ان اٹریکٹیو پورٹ فولیو ہے نا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 40 سال میں when you look at the export portfolio in terms of products and in terms of markets, it is a straight line. 40 سال میں نہ ہم نے پروڈکٹ ڈائیورسیفائی کیا, نہ ہم نے مارکیٹ ڈائیورسیفائی کیا. آج بھی ہمارا یورپ کی, امریکہ کی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, چائنا کی, مڈل ایسٹ کی مارکیٹس کا جو ریلیٹو شیئر ہے وہ وہی ہے, افریقہ ہے, کہ جو 40 سال پہلے تھا اسی تناسب سے آج ہم کر رہے ہیں. وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ نیو مارکیٹس. سو آئی تھنک ناؤ اٹ از ٹائم کہ ہم ایک نئے آؤٹ ورڈ جسے کہہ لیجئے کہ فوکس کے ساتھ وی بگن ٹو لک ایٹ دیز اپرچونٹیز جو دنیا میں ہیں. یقیناً دنیا بدل گئی ہے, اتنی اوپن نہیں ہے جتنی 80 اور 90 میں جن ملکوں نے ترقی کی تھی, لیکن یٹ وی ہیو گریٹ مینی اپرچونٹیز بیکاز کئی ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, کئیوں میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اب چین کی مثال لے لیجئے, ہمارے بھی اٹھ کے گئے مہمان. 2800 ارب ڈالر کی سالانہ امپورٹ ہے چین کی, 2.8 ٹریلین ڈالرز پلس. ہمارا سب سے قریبی دوست ملک ہے, سب سے زیادہ ویلکمنگ ملک ہے. And what is our share? Just $3 billion. We have never looked at Chinese market. وہ چینی آئے, انہوں نے آ کے وہ سیسمی سیڈ کہا جی آپ کا بڑا اچھا ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ 3 سالوں میں $400 ملین پہ چلا گیا. ہم 70 سال میں نہیں اس کو دریافت کر سکے کہ دس از اے پروڈکٹ دیٹ وی کین سیل ٹو چائنا. اب وہ چلیز کے اوپر آئے ہیں, ان کو مرچوں کی ضرورت ہے, وہ آ کے یہاں پہ فارم بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, وہ بھی کہ $200-400 ملین کی چیلیز لے جائیں گے یہاں سے. بٹ وائی وی کین ناٹ ڈو اٹ؟ ہم مقصد وہ لے جائیں گے, ادھر جا کے پیسٹ بنائیں گے, اس کا کیا کچھ بنائیں گے, ویلیو ایڈیشن تو ادھر ہوگی نا. تو ہم کیوں نہیں یہ چیزیں کر سکتے؟ آئی واز ویری ہیپی ٹو سی فار دا فرسٹ ٹائم گلف فوڈ ایکسپو کے اندر پاکستان از دا 4th بگیسٹ ڈیٹ پروڈیوسر ان دا ورلڈ. ہم دنیا کے 4تھے سب سے بڑے کھجور پیدا کرنے والے ملک ہیں. آپ نے دنیا میں کہیں ہماری کھجور کی پروڈکٹ دیکھی ہے ویلیو ایڈڈ؟ 1/3 جو کھجور ہے ہماری وہ درختوں میں ضائع ہو جاتی ہے. باقی جو ہے بوریوں کے اندر کموڈٹی کے طور پہ رمضان آیا تو اس میں بک گئی زیادہ. تو ابھی گلف فوڈ ایکسپو میں گیا تو آئی واز ہیپی ٹو سی کہ there were 2-3 businesses فرام کراچی کہ جنہوں نے
ڈیٹس کی ورلڈ کلاس ویلیو ایڈیشن کر کے ڈیٹ پاؤڈر، ڈیٹ پیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بہترین پیکیجنگ کے ساتھ وہاں پروڈکٹس ڈسپلے کی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. کہا جی ہم لیٹن امریکہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو اسکیل اپ کریں اور وی نیڈ مور آف اٹ. تو اسی طرح ہم آم پیدا کرتے ہیں. اٹس اے سیزنل فروٹ. موسم آتا ہے آم کھاتے ہیں، موسم جاتا ہے تو آم ہی غائب ہو جاتا ہے. آپ سال کے 12 مہینے اکثر گئے ہوں گے بینکاک کے ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ ڈرائی مینگو اتنا جاذب النظر پیکنگ کے اندر آپ کو 12 مہینے نظر آئے گا کہ وہ مینگو موجود ہے ان کے پاس. ہم نے وہ مینگو کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی، اس کی پروسیسنگ میں انویسٹ نہیں کیا. وائی کوڈ ناٹ وی میک آر ورژن آف ڈرائی مینگو اینڈ بہترین دنیا کا چونسا ہے، اس کو ہم کیوں نہیں برانڈ کر سکے؟ ہمیں کیوں نیسلے نہیں آ کے سکھایا کہ بھی چونسے کی جو ڈرنک ہے، آج چونسا ڈرنک نیسلے ایکسپورٹ کر رہا ہے امریکہ میں اور یورپ کے اندر، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے اب پاکستان کا جو مارکہ ترقی ہے اس کی پوری انحصار ہے ایکسپورٹ کے اوپر. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ لیٹ اس ورک ایز اے ٹیم. اب وہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو برا کہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر یہ نہیں کرتا، آپ حکومت کو برا کہیں. وی آر آل ان دا سیم بوٹ. وی سویم اینڈ سنک ٹوگیدر. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ the future has to be driven, led by private sector. Our job is only to facilitate, empower and buck up the private sector. اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ وہ اپنا پیسہ ملک میں لا کے اس کو پروڈکٹیولی استعمال کرے. میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں صدر صاحب سے. مجھے 3-4 ٹاپ بزنس مینوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے یورپ بھی دیکھا ہے، ہم نے امریکہ بھی دیکھا ہے، یقین کریں جو کاروبار پاکستان کا ہے وہ کہیں نہیں ہے. کیوں؟ 24 کروڑ کی آبادی ہے. 24 کروڑ کی آبادی میں 60 ملین 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس ہے. یہ 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس یورپ کے کئی ملکوں سے بڑی آبادی ہے. کئی یورپ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو ہم اتنی بڑی مارکیٹ کو ٹیپ نہ کر سکیں اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ تو بڑی ایک زیادتی ہے. تو میں یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو آخر میں یہ کہوں گا کہ وی آر ٹوٹلی ویری کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ جو اس وقت کا نظام ہے اس میں بڑی ایک ٹیکس کی جو شرح ہے بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک بزنس مین نے مجھے کہا کہ جی آپ دیکھیں حکومت 67% تک ہمارے بزنس میں حصے دار بنی ہوئی ہے جبکہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا انسینٹیو ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم نے 100 روپیہ کمانا ہے اور 67% حکومت نہیں لے جانا ہے تو پھر ہم کیوں، کس لیے؟ یہ بات درست ہے. لیکن آدھا سچ یہ بھی ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10.5% ہے. جو ہم کامیاب ملک ہیں ہمارے جیسے وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 15-16% ہے. اب اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو نہیں بڑھتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکس کی نیٹ میں آیا ہوا ہے وہی بیچارہ اتنا ہی اور پنجا جاتا ہے، اسی کے اوپر بوجھ پڑتا رہتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کے ٹیکس پیئرز ہیں، اگر آپ اپنے ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کو بے نقاب کرنے میں مدد کریں. کیونکہ جب تک ٹیکس کا برڈن براڈ نہیں ہوگا، ہم اس میں ٹیکس چوری کو نیٹ میں نہیں لے کر آئیں گے. اس وقت تک جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بیچارے اتنا اس میں کچلے جائیں گے. اب اس وقت تنخواہ دار بندہ ٹیکس کے بوجھ تلے کچلا ہوا ہے کیونکہ اس کی ایڈ سورس کٹ جاتی ہے، اس کو فرار نہیں ہے. اسی طرح وہ جو ہمارے اچھے کارپوریٹ سیکٹر ہیں جن کے کارپوریٹ پریکٹسز بہتر ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا خطیر حصہ ہے جو ہمارے سروس سیکٹر کا ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا. لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے، زیرو ٹیکس. تو پھر آپ بتائیں کہ جب اس طرح ہوں گے معاملات تو پھر کیسے ملک کیسے چلے گا؟ ہم ٹیکس اکٹھا نہ کر سکیں
اور پھر ہم کہیں جی دنیا کی بہترین سہولت بھی ملنی چاہیے, ہمارا اسپتال بھی بہترین ہونا چاہیے, اسکول بھی بہترین ہونا چاہیے, سڑکیں بھی بہترین ہونی چاہیے, ہر چیز. تو اس کے لیے تو پیسہ چاہیے. پھر حکومت جب نہیں ہوتے تو بورو کرتی ہے, خسارے کا بجٹ بنتا ہے اسے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 50% آف دا بجٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹ سروسنگ. اور جو ابھی آپ نے پی ایس ڈی پی کی بات کی, پی ایس ڈی پی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو 1000 ارب تھا پی ایس ڈی پی. اس سال وہ گھٹ کر 837 ارب روپے رہ گیا. یعنی کہ 8 سال کے بعد بجائے یہ کہ وہ 3000 ارب پہ جاتا, آج وہ 837 ارب روپے ہے. اس کو اگر آپ 2018 کی قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کریں تو یہ شاید 200 یا 300 ارب روپے بنے گا 2018 کی قیمت. 24 کروڑ کا ملک ہے, ہم نے ان کے لیے فیوچر کا انفراسٹرکچر بنانا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, سکلز دینے ہیں نوجوانوں کو. لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا شرنک کر رہا ہے, جو 2.86% 2.6% تھا جی ڈی پی کا, وہ اب سکڑ کے 0.9% رہ گیا. تو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کیوں سکڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی قرضوں کی ادائیگی بڑھ رہی ہے, اس میں سب کھایا جا رہا ہے پیسہ. قرضوں کی ادائیگی کیوں بڑھ رہی ہے؟ چونکہ ہم اپنے اخراجات اور ریونیو کو بیلنس نہیں کر پاتے, چونکہ خسارہ ہوتا ہے اس کے لیے مزید قرض لیتے ہیں. تو یہ بھی اب 2 بڑے چیلنج ہیں ہماری معیشت کے. پہلا یہ ہے کہ ہم کس طرح ٹیکس کے ذریعے ریسورس موبلائزیشن کریں, ٹیکس چوری کا خاتمہ کریں, اور تمام چیمبرز اور بزنس کمیونٹی جو رسپانسبل بزنسز ہیں, جو ٹیکس دیتے ہیں, وہ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کا سدباب کریں. چونکہ یہی راستہ ہے کہ جس سے پھر ہم ٹیکسوں کا برڈن کم کر سکتے ہیں. چونکہ اگر اس کی بیس براڈ ہوگی تو یقیناً پھر اس کا سپریڈ اگر براڈ ہوگی تو اس کا جو ورٹیکل جو ہے بوجھ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ہاریزونٹل سپریڈ اس کی کم ہوگی تو وہ ورٹیکلی وہ زیادہ جائے گا. تو اس پر آپ رہنمائی کریں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, ایکسٹرنل سیکٹر پہ دیر از نو وے فار اس ٹو ڈیفینڈ آر اکنامک ساورینٹی. ہم نے جغرافیائی خود مختاری کا مارکہ حق سے دفاع کر لیا, لیکن معاشی خود مختاری کا دفاع ہمارا صرف اور صرف برآمدات کے ذریعے اور مارکہ ترقی کے ذریعے ہوگا, جس کی بنیاد ایکسپورٹ ہے. اور اس میں وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. آپ بتائیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں ان بندشوں کے اندر جو ہماری ہیں اس وقت. حکومت یقیناً چاہتی ہے کہ بجلی سستی ہو, کچھ ہم نے کی ہے, اب یہ شوق آ گیا ہے, اس سے ہم سب مجبور ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر ہے, تیل کی قیمتوں پہ اور ہمارے اوپر اکانومی پہ ایک بوجھ آیا ہے. انشاءاللہ جنگ ختم ہوگی تو آہستہ آہستہ ہم اس سے نکل آئیں گے. بٹ وی ہیو ٹو دین ورک فاسٹر, ریباؤنڈ کرنا ہے. وی کی ناٹ لیٹ دس ڈیمپن آر جرنی جو ہم نے اپنا گول فکس کیا ہے. اور آخر میں آپ کو یہ کہوں گا, دیکھیں ٹائم ہیز کم کہ وی شوڈ ہیو اے سینس آف ریئل نیشنل ویژن فار 2047. 2047 آج سے 22 سال دور ہے, یوں گزر جائے گا. شاید ہم نہیں ہوں گے, ہمارے بچے ہوں گے, اور تاریخ کے سامنے انہیں وہ اور ہمارا ہمسایہ ملک دونوں جواب دیں گے کہ 100 سال ہم نے کیا کیا. ہمارے ہمسایہ ملک کا کیا بیانیہ ہوگا اور ہمارا کیا بیانیہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں اس موقع پہ اگر مگر کریں کہ اگر یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا, مگر یہ نہیں ہو سکا تو یہ نہیں ہوا. We would like them to proudly say that we have won مارکہ ترقی like we won مارکہ حق. اور اس کے لیے we have to pitch ourselves that by 2047 we are at least a $3 trillion economy. لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ہم ایک ٹیم بن کے اب اکنامک ایجنڈے پہ کام کریں. دیکھیں ہم نے بہت سیاسی ایجنڈے کیے ہیں,